أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ غاشیہ کا تتمہ پیش نظر ہے میرے۔ جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں جو ارسال کروں وصول کیجئے، ہر لفظ ورق کے دل پہ لکھیے، بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے کہ پتہ چلے میرا خطاب ارباب ولایت سے ہے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے بظاہر اتنی عجیب و غریب بات کی کہ اگر بادی النظر میں دیکھا جائے تو سیاق و سباق کا آپس میں ربط دکھائی نہیں دیتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو آیتیں میں پڑھنے لگا ہوں، اگر اس پر پہلی نظر ڈالی جائے تو یوں لگے گا کہ کوئی بات کہیں کی ہے، کوئی کہیں کی، لیکن وہ صاحب حکمت ہوتا ہی نہیں جو بے ربط گفتگو کرے۔ جب غور کیا جائے گا تو اتنا ربط دکھائی دے گا کہ ایمان عرش کی وسعتوں کو چھو لے گا۔ ارشاد ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ اور یہیں پہ سورہ غاشیہ ختم ہو گیا۔ سردی زیادہ تو نہیں لگ رہی؟ ترجمہ لکھیے لوح دل پر۔ فرمایا اے میرے حبیب، کیا ان لوگوں نے اونٹ کی خلقت پر غور نہیں کیا کہ اونٹ کیوں کر پیدا کیا گیا؟ جیو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کیوں کر تخلیق کی گئی، اونٹ کی غور نہیں کیا انہوں نے، بلکہ دیکھا نہیں انہوں نے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ اسے بلند کیسے کیا گیا۔ اب بظاہر اسد بات مختلف لگتی ہے، اونٹ اور آسمان کا جوڑ کیا ہے؟ لیکن یہ یاد رہے تناسب کا خلاق گفتگو کر رہا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، انہوں نے آسمان کو دیکھا نہیں کہ بلند کیسے ہوا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، انہوں نے پہاڑوں پر غور نہیں کیا کہ نصب کیسے ہوئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا ہموار کیسے کی گئی۔ فذکر، اے میرے حبیب تو یاد دلا دے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تیرا کام یاد دلانا ہے، تو ان پر داروغہ نہیں لگا ہوا۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو دیکھ کے منہ موڑ لے اور کافر ہو جائے۔
ذات واجب کی قسم جو بات بہت بڑے اجتماع میں کرنے والی تھی میں نے شروع کر دی ہے. پتہ نہیں کیوں. جو منہ موڑے اور کافر ہو جائے، اس کا مطلب ہے کسی ایسے بندے کی بات ہو رہی ہے جو پہلے کافر نہیں. اب کافر ہو رہا ہے منہ موڑنے سے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ ایسے شخص کو عذاب اکبر میں مبتلا کرے گا. امتیاز شاہ جی، کافر کے لیے جہاں عام کافر کا ذکر ہے عذاب کی بات ہے. اللہ جانے یہ کون بد نصیب ہے جو پہلے کافر نہیں تھا، بعد میں ہوا اور عذاب اکبر میں مبتلا ہو گیا. جو اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، کیا ان سب نے مر کے ہمارے پیش نہیں ہونا؟ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور پھر ان کا حساب بھی ہم نے لینا ہے. ترجمہ ختم. اور اب اسی کی روشنی میں آپ سے دو باتیں کرنی ہیں. اونٹ کی بات، آسمان کی بلندی. یہ جو ریش بھائی اللہ بار بار کہہ رہا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کون ہے وہ بندہ کہ جس کے سامنے آسمان بلند ہوا ہو؟ یہ دعویٰ تو بخدا آدم بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے آسمان کو بلند ہوتے دیکھا، میں نے زمین ہموار ہوتے دیکھی. یہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان سب سے پہلے بننے والا آدم ہے، اور آدم مشت تراب ہے، زمین سے اٹھائی گئی. زمین و آسمان آدم سے پہلے تھے. تو پھر کیوں اللہ کہہ رہا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان بلند کیسے ہوا؟ یا بے ربط گفتگو ہے؟ اور اگر بے ربط گفتگو نہیں تو وہ علت، وہ حقیقت، وہ مصلحت تلاش کرو. نہیں، میں بخدا کوشش کر رہا ہوں کہ میرے سامعین خود اس حقیقت تک پہنچیں. پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں، شاید کوئی خوش نصیب پہلے پہنچ جائے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کی خلقت پر غور نہیں کیا کہ اس کی تخلیق کیوں ہوئی؟ یہاں اللہ کو اونٹ یاد کیوں آیا؟ اگر فرق بڑا جانور بھی بتانا تھا تو ہاتھی کہتا. اونٹ کیوں؟ پھر اونٹ کے فوراً بعد آسمان کی بلندی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین ہموار کیسے ہوئی. یہ جو تمہاری زمین ہے یہ ہموار نہیں ہے. ہمارے کہیں نشیب ہے، کہیں فراز ہے، کہیں بلندی ہے، کہیں پہاڑیاں ہیں. تو جس چیز کو میں جانتا ہوں اللہ نہیں جانتا. پھر کیوں کہہ رہا ہے انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین ہموار کیسے ہوئی؟ میں نے بخدا کوشش کی کہ یہ خود پہنچے مگر نہیں پہنچے. کیوں؟ عوام تو پھر عوام ہیں. بڑے بڑے علم کے جغادری بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ آیتیں ہیں کیا. اور راز پہلے کھول دیتا ہوں، بات بعد میں کرتا ہوں. سورہ غاشیہ کی یہ 8 آیتیں میں نے پڑھی تھیں، اور یہ 8 کی 8 ترانہ گا رہی ہیں غدیر کا. العظمت للہ. العظمت ہے یہ سارا غدیر کا ترانہ ہے. ہاں، اب جب ذہن میں آ گیا، اب میں پھر ترجمہ دہراتا ہوں، اب لطف اور آئے گا تمہیں. کیا انہوں نے اونٹ کی تخلیق پہ غور نہیں کیا کہ اس کی تخلیق کیوں کر ہوئی؟ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر غدیر خم کے میدان میں پالانوں کا منبر نہ بننا ہوتا، اونٹ پیدا ہی نہ کیا جاتا. جو
العظمت للہ. ہاں گھبراہٹ تو نہیں ہوئی نا تاریخ؟ ہاں اب تو ماشاءاللہ بچے بھی سمجھ گئے ہیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیوں کر تخلیق ہوئی اونٹ کی. یہ قانون الہی ہے. اللہ جانے اس ذات کی مجبوری کیا ہے، یہ میں نہیں جان سکا آج تک. ہاں حجت کہ کوئی جانور کام آئے تو طاہر قرآن میں مدح ہو جاتی ہے. وہی جانور اگر حجت کے اصد خلاف استعمال ہو، پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ اب دیکھیں اونٹ، رئیس بھائی خود اونٹ کام نہیں آئے، اونٹوں کے پالان اعلان ولایت کے کام آئے. اللہ نے قرآن میں سرنامہ بنا دیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، مدح سرائی ہو رہی ہے اونٹ کی. اور میں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک وقت یاد دلاؤں، کیونکہ نفی اور اثبات پر ایمان رکھنا مرزا جی دین ہے، بلکہ نفی پہلے ہے اثبات بعد میں. لا الہ کوئی نہیں اللہ، یعنی پہلے نفی ہے، الا اللہ پھر سچا اللہ، تو نفی پہلے اس بات بعد میں. تو اب اسی طرح یہ تو اس بات ہے کہ جن اونٹوں کے پالان کام آ رہے ہیں اس کی تخلیق پہ غور و فکر کی دعوت. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اونٹ پہ کوئی سوار ہوا، زیادہ یعنی کوئی سال نہیں گزرا، کوئی مہینوں نہیں گزرے، کوئی ہفتے نہیں گزرے، تھوڑی دیر کی بات ہے. سوار ہو کے رسول کی آنکھوں میں ڈال کے کہہ رہا ہے علی کو تو نے خود ہمارے سروں پہ مسلط کیا یا اللہ نے؟ یہ اعلان تیری طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا من اللہ و منی، اللہ کی طرف سے بھی ہے میری طرف سے بھی ہے. جو ہم دونوں کی طرف سے، مشیت اس کی، فعل میرا، خواہش اس کی، عمل میرا، امر اس کا، تعمیل میری. پچھلی قطار والے گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ جیو ہاں. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے یہ کہتا کہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھے ہدایت دے، لیکن تھا کوئی ایسا کمینہ کہتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. پالنے والے اگر یہ تیری طرف سے اور حق ہے پھر بھی میں مانوں گا نہیں. اب یہ سوچنے والی بات تو ہے. یہ بھی کہہ رہا ہے من عندک، تیری طرف سے، ھو الحق، اور حق بھی ہے، مانوں گا نہیں. مجھ سے مومنین سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ کیسے ہیں علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر علی کے فضائل پہ شک کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح حارث بن نعمان فہری، اللہ اکبر، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کا قاری بھی ہے، حاجی بھی ہے، صحبت رسول میں بھی بیٹھا ہے، مگر اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود علی ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ علی کو ہضم کرنے کی پہلی شرط حلالی ہونا ہے. جو 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 اللہ جو اللہ. سمجھ میں آئی بات دوست؟ پھر بھی میں مانوں گا نہیں. فامطر علینا حجارۃ من السماء، بے شک آسمان سے پتھر بھیج، او ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب بھیج. یہ در حقیقت میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں آیت ہے جو میں نے پڑھی، یہ آیت اور سورہ انفال میں ہے.
बेशक कुरान मिंबर पे ले आओ। और ये इम्तियाज शाह जी इसका कहा हुआ नहीं है, पहले बरसों पहले यही लफ्ज, यही जुमला, यही फिक्रा अबू जहल ने बोला था। मुहर्रम सुन सुन के तुम थके होगे शायद, लेकिन मैं बखुदा तुमसे कहीं ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन मेरी नीयत में कहीं थकन का शायबा भी नहीं है। रसूल कुरान पढ़ रहे थे, अबू जहल ने पूछा हाजा कलाम मन, ये किसका कलाम है? कहा अल्लाह का। तो यही फिक्र अबू जहल ने कहे थे कि अगर ये हक है और तेरी तरफ से, फिर भी मैं नहीं मानता, क्योंकि मोहम्मद पढ़ रहा है, इसकी जबान ही नहीं मानता, पत्थर भेज। फिर असद हुआ क्या? पत्थर आया। क्या हुआ? जागना हलाल ज़ादो। फौरन आयत आई जवाब में, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, जहां तू रहमत कुल खड़ा हो वहां अज़ाब कैसे आए? हाय हाय हाय, तेरी मौजूदगी में मैं अज़ाब कैसे भेजूं? रहमत और अज़ाब एक दूसरे की ज़िद हैं, ज़िद्दैन जमा नहीं हो सकती। चूंकि कल अल्लाह ये कह चुका था कि तेरी मौजूदगी में अज़ाब नहीं आएगा, तो हारिस बिन नौमान फहरी तजर्बा कर चुका था कि मोहम्मद तो आज भी है। अज़ाब आज भी नहीं आएगा। मेरी दुकान तो चमकेगी ना, मैं कहूंगा देखो अगर अली हक होता, मैं पत्थर मांगता रहा था, अज़ाब आना जाता। लेकिन उल्लू के पट्टे को पता नहीं था, कल कुरान था, आज अली है। जो 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 पत्थर गिरा, सर, हल्क, सीना, शिकम, ऊंट की कहान, ऊंट के पेट से गुजर गया, ऊंट समेत जहन्नम वासिल। मैं अपने सामीन को नफी और इस बात दोनों समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हैं? अल्लाह के यहां एहतराम के रिश्ते हुज्जत के हवाले से होते हैं। ये तो रईस भाई फिर भी हलाल जानवर है ना। एक जगह उसकी मदह हो रही है, एक जगह उसे हारिस के साथ वजह तो होनी चाहिए। हैं? अल्लाह जो चींटी को मारने का हिसाब लेता है, उसने ऊंट को बेसबब मार दिया। अल्लाह अकबर। बलम्बाउर का नाम तो सुना है ना? उसका गधा जन्नती है। मैंने कह दिया और अक्सरियत ने सर हिला दिया। गधा जन्नती है, और इससे बड़ी बदबख्ती और क्या होगी? गधा जन्नती हो और औलाद आदम जहन्नमी हो। नहीं, उस गधे ने क्या किया है? क्या सुरखाब के पर हैं उसे? किताबें पढ़ो, तफसीरें पढ़ो, और जिस मसलक से तुम्हारा ताल्लुक है अपनी पसंद के आलम से कल पूछ के आना। बरसों से सवारी था बलम्बाउर की। हजरत मूसा से अमालेका के मैदान में जंग हुई है, जंग अमालेका, याद रख लेना। ये लड़ने निकला था मूसा से, रास्ते में से दोस्त मिल गया, बिल्कुल तेज रफ्तारी से उड़ा चला जा रहा था गधा। दोस्त को देखा, बागे खींच ली। खैर खैरियत पूछने के बाद दोस्त ने कहा, कहां जा रहे हो तेजी तेजी में? मूसा से लड़ने। यही फिक्रे जब गधे ने सुने, उसने कहा मैं तो यह समझ रहा था कि जैसे रोज अपने काम से निकलता है वैसे जा रहा है, तो हुज्जत से लड़ने जा रहा है। अब तू मेरा बाप हो गया अगर मैं तेरी सवारी बनूं। हाँ, खुदा की कसम, तारीखें पढ़ना। बाग खींची, नहीं चला। एड़ मारी, नहीं चला। चाबक मारे, नहीं चला। इतना मोटा सोटा दरख्त से तोड़ा, मार मार के गधे को मार दिया। बस इसकी रूह का निकलना था। आवाज़ कुदरत है, जिब्रील
جی رب جلیل، اس کو موت آئی میری حجت کی محبت میں، اس کا نام جنتیوں کے فہرست میں لکھ دے۔ جیو 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 سمجھ میں آگئی بات؟ یہ اب گدھا ہے، چھوٹی سی حجت کی محبت میں موت آئی۔ میرا خیال ہے اب ایک بہت بڑا مسئلہ ان سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ رسول نے کیوں کہا تھا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ موسیٰ کی محبت میں گدھا مرے تو جنتی ہے، اور آل محمد کی محبت پہ انسان مرے۔ ہاں خیر، یہ جملہ مترجم تھا۔ وہاں گدھے نے حجت کو پہچانا، حجت کے منکر کی سواری بننے سے انکار کر دیا، جنتی۔ میں نے جب اللہ سے پوچھا اللہ میاں انکار تو حارث نے کیا تھا علی کی ولایت کا، یہ اونٹ کے پیٹ سے پتھر کیوں گزرا؟ آواز قدرت غضنفر میں نے مثال چھوڑ دی ہے کہ جو علی کے دشمن کی سواری بنے چاہے حلال جانور کیوں نہ ہو، وہ جہنم جانے سے نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرا میں نے یہ سمجھایا ہے، اچھا پالنے والے ٹھیک ہے یہ بات تو ہمارے پلے پڑ گئی، کل تو نے کہا تھا کہ اے محمد جہاں تو ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا، یہ کھڑا ہے اور بالکل اس کے پہلو میں کھڑا ہے حارث۔ عذاب آ گیا، وجہ آواز قدرت ہجیان نہ بکنا، یہی تو میں نے زمانے کو بتایا ہے کہ جو علی کا دشمن ہو چاہے رحمت کے پہلو میں کھڑا ہو، جو 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 ہاں چہرے رحمت کے پہلو میں کھڑا ہو نہیں بچ سکتا۔ ہاں اب سمجھ میں آ گئی کیوں کہہ رہا ہے ہمیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت؟ کیا انہوں نے اونٹ کی تخلیق پہ غور نہیں کیا کہ کیوں کر خلق ہوا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اب تو کم از کم میرے سامعین کو خود جو ابتدا میں تھے ان کو تو کم از کم سمجھ لینا چاہیے کہ جب پہلی آیت غدیر کے بارے میں ہے تو یہاں جس آسمان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ والا آسمان بنتے ہوئے سوائے 14 کے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ کون سا آسمان ہے جسے بلند ہوتے ہوئے بشری نگاہیں دیکھ رہی ہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ یہ آسمان فلک کی بات نہیں، یہ آسمان ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ محمد نے آسمان ولایت کو بلند کیسے کیا؟ العظمت للہ۔ اب یقیناً ہر شخص، بچے بھی غور کریں تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا، ہموار کیسے کی گئی؟ یہ جی یہ بھی زمین غدیر کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں تیرے رسول نے حکم دیا تھا ہموار کرو، اتنی سی بھی کہیں سے اٹھی ہوئی تھی فرمایا برابر کر دو۔ اتنا سا کوئی پودا تھا چھوٹا سا تو رسول نے فرمایا قم بہا، جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ سرکار یہ جگہ کتنی گھیرے ہوئے ہے، انگلی سے بھی پتلا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں پہنچانے کیا لگا ہوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کوئی کہے میں جھاڑی کی اوٹ میں تھا، میں نے ہاتھ دیکھا نہیں۔
اللہ اکبر، العظمت للہ. تو یہی کہہ رہا ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین کیسے ہموار کی گئی؟ اگر وقت بچا اور مزاج نے بھی ساتھ دیا تو پھر اگلی آیتوں پہ ایک دو جملے بول دوں گا. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو یاد دلا، تیرا کام یاد دلانا ہے، تو داروغہ نہیں ہے. اب تو بات پلے پڑ گئی ہوگی، تو داروغہ نہیں ان پر، الا من تولا و کفر، ہاں جو آج منہ موڑ کے کافر ہو جائے. اب اللہ جانے میں نے کیا کہا ہے، کس کے سر سے گزری، کس کی زمین دل پہ یہ بات اتری. 1400 سال پہلے میدان غدیر خم میں کفر و ایمان کا فیصلہ ہو گیا ہے. اللہ نے بتا دیا کافر ہوتا ہی وہی ہے جو خیبر شکن سے منہ موڑ لے. جو العظمت للہ. ارادے انا الینا ایابہم. اب یہاں ندیم تم آئے دیر سے ہو، میں پہلے ان تمام 8 آیتیں پڑھی تھیں، 8 کا ترجمہ کر چکا تھا. انا الینا ایابہم، انہوں نے مر کے ہمارے روبرو آنا ہے. دیکھو بھائی، علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں. یہ بات میں نہیں مانوں گا. ہاں میں جاہلوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں. الینا، الیہ نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ میرے روبرو. الینا ہمارے روبرو. اور لفظ امتیاز شاہ جی بتا رہا ہے روبرو. 5ویں 6ٹھی جماعت کے بچے سے اسد پوچھ لو نا، روبرو. شاد باش، آمنے سامنے. آمنے کے لیے سامنے ہونا تو ضروری ہے نا. جو اور مالک تیرے سامنے کیسے ہوا جائے؟ ہاں اس پر 2 جملے بعد میں بولوں گا. ثم انا علینا حسابہم، فرمایا پھر ان کا حساب بھی ہم لیں گے. جو جیتے رہو، میں تم سے راضی ہوں، میرا خیبر شکن تم سے راضی ہو، تم نے اپنی امانت وصول کر لی. ہاں بس تھوڑا تھوڑا تجزیہ اور بات بند. اونٹ کی خلقت پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہمیں. افلا ینظرون، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے؟ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ غدیر خم میں اونٹ کام نہیں آئے، ان کے پالان کام آئے ہیں. ممبر پالانوں کا. خدا کی قسم میرے پاس ایسی کتابیں موجود ہیں، یعنی علماء نے دفتر سیاہ کر ڈالے اسی بات پر کہ پالانوں کا ممبر کیوں بنا ہے. میں پورا اشرا باقی کی 9 مجالس سمیت صرف یہی علتیں گنتا رہوں نا کہ پالانوں کا ممبر کیوں بنا ہے، تو علتیں ختم نہیں ہوں گی. ہاں اور جو ریز بھائی ظاہر بین ہیں، انہوں نے اتنی بودی بات لکھی ہے کہ بچے بھی ہنسیں گے. باخدا میں سناتا ہوں، آپ ہنس دیں گے. وہ کہتے ہیں جی پالانوں کا ممبر اس لیے بنایا گیا، رسول کا ممبر تھا مدینے میں، مدینہ 2 منزل دور تھا، وہاں سے منگوانے میں دیر ہوتی، اعلان کرنا تھا جلدی، تو بس جلدی میں پالان ہاتھ آئے. اس ایمان پہ حیف، اس معرفت پہ ماتم، اس یتیمی عقل پر افسوس. جس سلیمان بن داؤد کو نبوت میرے نبی کی جوتیوں کے صدقے ملی ہے، جو العظمت
اس کا وزیر 6 مہینے کی راہ سے ملک سبا سے ملک شام میں ملکہ سبا کا تخت منگا سکتا ہے؟ پلے پڑھیے، قبروں والے ٹھیک بیٹھے ہو؟ سلیمان رسول کی جوتیوں کے صدقے نبی بنا ہے، میرے رسول کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب بعض کے چہرے بگڑ گئے، میں اس کا کیا علاج کروں؟ مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر میں یہی کہوں گا کہ سلیمان بن داؤد میرے نبی کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ سلیمان عرش پہ نہیں جا سکتا، میرے نبی کی جوتی جاتی ہے۔ جو اللہ جو جرمانہ لگ گیا۔ ہاں اگر عذر شرعی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہاں وہ تو ہے، مگر وہ وہاں کی حاضری تھی، یہاں کی اور ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سر سے تو نہیں گزری؟ رسول نہیں منگوا سکتا؟ ذات واجب کی قسم، اگر میرا رسول چاہتا کہ میں نے عرش پہ بیٹھ کے خطبہ دینا ہے، عرش زمین پہ اتر آتا۔ پالانوں کے ممبر پہ بات کر رہا ہوں کہ پالانوں کا ممبر کیوں بنوایا؟ بیت المعمور اتر سکتا تھا، ممبر وسیلہ اتر سکتا تھا، ممبر نور نازل ہو سکتا تھا۔ جو زمین پہ بیٹھ کر یوں انگلی لہرائے اور چاند کا کلیجہ چیر دے، اس کے لیے ممبر منگانا کون سا مشکل ہے؟ کیوں نہیں منگایا پھر؟ نہیں، جو علت میری سمجھ میں آئی ہے وہ سن لو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ اپنا ممبر منگانا رسول کے لیے پنڈی والوں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ ممبر تو 24 گھنٹے رسول کے گویا قدموں میں ہے، وہ تو گویا سائے کی طرح ساتھ ساتھ ہے۔ منگایا نہیں، کیوں؟ اللہ نے ذرا منگانے نہیں دیا۔ اللہ نے کہا اے محمد تو نے نماز اس ممبر پہ پہنچائی، تو نے روزہ اس ممبر کے ذریعے پہنچایا، تو نے حج اس ممبر کے ذریعے، قرآن اس ممبر پہ بیٹھ کے سنایا۔ آج اگر من کن تو مولا بھی اسی ممبر پہ، تو لوگ سمجھیں گے علی بھی اتنا ضروری ہے جتنی نماز۔ ہائے ہائے ہائے، اللذمت اللذمت جو اللذمت اللذمت جو ہے، سمجھے کہ جتنی اہمیت روزے کی ہے ولایت کی بھی اتنی، جتنی اہمیت حج کی ہے علی کی بھی اتنی۔ نہیں، نیا ممبر بنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ولایت اتنی اہم ہے کہ پہلا اور آخری خطبہ اس ممبر پہ ہوا، اور پھر اس شے پہ خطبہ دے جس پر ان اونٹ چرانے والوں کی نظر روزانہ جائے۔ کیونکہ اکثریت اونٹ چرانا، اونٹ پالنا، اونٹ لادنا، اونٹ بیچنا، یہی کاروبار تھا سب کا۔ تو جو ہی پالانوں کو پکڑیں گے من کن تو مولا یاد آئے گا۔ جو وہاں تھے 1,30,000 بندے، ان کے لیے یہ کر دیا، اور جو ہم تم نہیں تھے ہمیں قرآن میں دعوت دی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے اونٹ پر غور نہیں کیا؟ جو ہمارے لیے یوں غور و فکر کا دروازہ کھولا۔ گھبرا تو نہیں کہ میرے دوست؟ اچھا، اب ایسا ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا رسول نے قافلہ منتشر کر دیا تھا، 60,000 آدمی وہاں سے جا چکا تھا۔ عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں، 60,000 بندے
جا چکے تھے. جو کم سے کم بھی گیا تھا آخر میں نکلا جو قافلہ وہ 1 میل دور تھا. پہلے نکلنے والے کتنے دور ہوں گے اس کا اندازہ خود کر سکتے ہو. پھر رسول نے کہا بلال جی کمال ذوالجلال اذان دو اور آج اذان میں ایک نیا جملہ شامل کرو. وہاں کم از کم کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت کیوں ہو رہی ہے کہ 23 سال اذان اور تھی. یہ تجھے اور مجھے کہنے کا حق ہی نہیں. سرکار کیا شامل کرنا ہے؟ حیا علی خیر العمل، آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے. چلو جو بے عمل ہیں وہ تو نہ بولیں، جو عمل کے شوقین ہیں انہیں تو اٹھ کے نعرہ لگانا چاہیے تھا کہ میں بات ہی عمل کی کر رہا ہوں. دیکھو بابا 2 دکانیں ہوں، ایک دکان سے سودا ماٹھا ملتا ہو اور دوسرے سے آلہ، کس پہ جاتے ہو؟ نہیں، دنیا داری کی تو سمجھ ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. اگر عمل ہی کرنا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں کرتے جو خیر ہے؟ اور خیر کا معیار کیا ہے؟ جیو کیا ہے معیار خیر کا؟ واللہ، قرآن پڑھ رہا ہوں، واللہ خیر الرازقین. اللہ کہتا ہے میں ہر رزق دینے والے کے مقابلے میں خیر ہوں. میں نے خدا کی قسم بات کہہ دی ہے. اللہ جانے کون میرے سامنے کس پانی میں ہے، کس کی سماعت کا معیار کیا ہے. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، علی ولی اللہ خیر العمل ہے. یعنی نماز اور علی کی ولایت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں ہوتا ہے. جو بہت عرصہ پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا، بہت عرصہ ہوا ہے، لڑک پن کے زمانے میں بولا تھا، تمہیں بھی دہرا رہا ہوں کیونکہ اس وقت سے بحث چل رہی تھی کہ علی ولی اللہ دین میں ہے یا نہیں. تھک گئے تو بس کر دوں. کیا بحث تھی؟ علی ولی اللہ دین ہے یا نہیں؟ تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا. پھر تو یہ فکرہ اچک کے بہت سو نے کہہ دیا. میں نے کہا مولوی یہ اصطلاح ہی غلط بول رہا ہے، یہ جملہ ہی سرے سے غلط ہے. میں نے کہا میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، علی ولی اللہ دین میں نہیں ہے، دین علی ولی اللہ میں ہے. علی ولی اللہ کو الگ کر لیا جائے تو دین ڈھانچہ ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے. بس زیادہ نہیں تھکانا میں نے. علی بادشاہ بات بولی تو نہیں؟ نیا جملہ اذان میں شامل کر. ہاتھ جوڑے. سرکار تعمیل تو ہونے لگی ہے، لیکن کوئی 8 میل دور نکل چکا، کوئی 7 میل، کوئی 6 میل، آخری قافلہ بھی کم از کم میل دور ہوگا. میرے پھیپھڑوں میں اتنی طاقت کہاں. کہ میں 7 میل 8 میل دور والوں کو بلاؤں. صحیفہ رحمت پہ سرخی جلال آ گئی. فرمایا تو کہے حیا علی خیر العمل، میں نے ہوا کو پابند کر دیا ہے، زمین کی آخری حدوں تک تیری آواز جائے گی.
العظمت للہ. شرق سے غرب. رئیس بھائی بلال حیران ہوا، سرکار مشرق سے مغرب تک میری آواز جائے گی؟ فرمایا فرش سے عرش تک جائے گی. سرکار عرش تک جائے گی؟ فرمایا بلال گھبراتے کیوں ہو؟ آج نماز نہیں پہنچانی، آج عمل نہیں دینا، آج قرآن نہیں دینا، آج روح عمل پہنچانا ہے. جو اپنے باپ داداؤں کی صلبوں میں نطفے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، وہاں تک بھی تیری آواز جائے گی. العظمت للہ. ہاں جائے گی. پلٹے لوٹے سب. ہاں بس جیتے رہو کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک. سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. 1,30,000 بندہ، کوئی 1.25 لاکھ پڑھتا ہے، کوئی 1,20,000. تحقیق انیک ہے کہ پورے 1,30,000 بندے تھے. 70,000 مدینے سے، 60,000 مختلف شہروں سے، مختلف آبادیوں سے. اب ذرا اندازہ لگائیں میدان کتنا ہوگا. 1,30,000 بندہ بیٹھا ہے اور سارے یوں ہیں رسول کے سامنے. لوگ کہہ دیتے ہیں علی کو بلایا، ہاتھ پکڑا، من کن تو مولا کہہ دیا. بات اتنی نہیں ہے، اتنی ہوتی تو رب کعبہ کی قسم میں چھیڑتا ہی نہ، کیونکہ جو تم پہلے سے جانتے ہو اس کے لیے میں وقت ضائع نہیں کرتا. اتنا نہیں، غور ہی نہیں کیا لوگوں نے سر اٹھانا کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ 2 ہستیوں کا منبر پہ جانا پالانوں پر، اور ہاتھ کے اٹھنے تک کے سفر کی سریت پہ غور کرو. ما ینطق کی زبان ویسے 14 ہیں، میرا ایمان بھی ہے، تحقیق بھی ہے، لیکن تیرا رسول کہتا ہے نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں. 14 مشیت کہا رسول نے ہے. اسی طرح خیبر شکن کی زبان جنبش میں آئی، فرمایا نحنو قدرت اللہ، ہم اللہ کی قدرت ہیں. سارے قدرت ہیں اسد غم، لیکن علی قدرت، محمد مشیت. مشیت اللہ نے قدرت اللہ کو بلایا. ہاں جاگتے رہنا بس 2-4 منٹ. قریب آئی قدرت مشیت کے. سورہ شورا کو پڑھنا، تیرے رسول نے تیر مارا، آیت آگئی ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جس وقت تو نے تیر مارا ہے تو نے نہیں مارا، میں نے مارا. یعنی قرآن نے بتا دیا محمد کا فعل اللہ کا فعل ہے. محمد فعل الہی ہے، یہ فعل اللہ ہے. علی کیا ہے؟ بیعت رضوان میں بلا تشبیہ رسول کا ہاتھ پھیلا، اوپر بلا تشبیہ صحابہ کے ہاتھوں کا ٹیلا بن گیا، آخر میں حسنین کے بابا نے ہاتھ رکھا. سورہ فتح کی آیت آ گئی ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر والا ہاتھ ہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. جو تو اب ذرا غور کرنا، قدرت اللہ کو بلایا مشیت اللہ نے، فعل اللہ نے ید اللہ میں ہاتھ ڈالا. العظمت للہ. ہر بندے کو تجسس ہوتا ہے کہ اس ہستی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. رسول کے بارے میں بھی امام شاہ جی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی کئی دفعہ سوال ہوئے ہیں کہ سب سے بڑی فضیلت رسول کی کیا ہے. اب اللہ جانے کوئی کیا سمجھے کیا سوچے. میرے نزدیک جو رسول کی سب سے بڑی فضیلت ہے بتاؤں؟ رسول ہے فعل اللہ، علی ہے ید اللہ.
اس سے بڑا فضائل کیا ہوگا حسنین کے نانا کا؟ ہے بندہ بلند کر رہا ہے اللہ کے ہاتھ کو. العظمت للہ. جو بندہ ہو کے ید اللہ کو بلند کرے. العظمت للہ. اسے محمد کہتے ہیں. ید اللہ میں فعل اللہ نے ہاتھ ڈالا. قرآن کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محمد جدھر تیرا رخ پھرے میرے رضا پھرتی ہے. رسول کے چہرے کی گردش میں محور رضا الہی ہے اور علی خود تاجر مرضات الہی ہے. اللہ کی رضا رضا کے تاجر کے چہرے پہ ٹک گئی. تھکن تو میں اتار نہیں سکتا، میں نے جملہ دینا ہے. ہاں، جو سنبھال سکتا ہے، جس کے پاس قوت خرید ہے اور صلاحیت ہے، اور پھر بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رکھا. رئیس بھائی اندھا دھند اعلان نہیں کر دیا رسول نے. 3 موقع دیے. اتریدون ان اریکم الایمان. سوچ کے بتاؤ 1,30,000 سامعین، کیا ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ دکھاؤں ایمان کیا ہے. اب لوگ سمجھتے تھے ایمان دلوں میں ہوتا ہے. 1,30,000 آوازیں بلند ہوئیں. بلا یا رسول اللہ. ہاں یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا پھر سوچ لو. اتریدون ان اریکم الحق. حق کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حق کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا پھر سوچ لو. اتریدون ان اریکم صراطا مستقیما. صراط مستقیم دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا ہے؟ ایمان، حق، صراط مستقیم. ایمان، صراط، حق. 3 چیزیں جب سب نے کہا دیکھنا چاہتے ہیں، پھر کہا من کنت مولا ہو. نہ اب ایسے نہیں. ما ینطق کی زبان نے 1400 سال پہلے غدیر خم کے میدان میں یہ فیصلہ کر دیا. ایمان علی، حق علی، صراط مستقیم علی. اب پہلی غیرت یہ کر یا نماز پڑھنی چھوڑ، یا اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چھوڑ. اسی لیے تو رسول کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہاں نمازی اللہ سے صراط مستقیم مانگتا ہے. بالکل وہی بات آ رہی ہے. ان کے سامنے پالان رکھ کے ممبر بنوایا. ہم سے کہا تم نے غور نہیں کیا اونٹ کیوں بنایا گیا؟ انہیں صراط مستقیم دکھائی گئی. ہم سے کہا گیا قیامت تک اہدنا الصراط المستقیم پڑھو. جس کو علی نام کے لحاظ سے وارے میں نہیں، اسے لقب کے لحاظ سے بھی تو وارے میں نہیں ہونا چاہیے نا. نہ دیکھنا دین ہے کیا، ایمان کیا ہے. خیبر شکن فرماتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے. دل میں ہوتا ہے ایمان، زبان پہ ہوتا ہے اقرار. جب اقرار و ایمان مل جائیں پھر بنتا ہے حق. اور تینوں کے تینوں لفظ تیرے رسول نے وہاں بولے کہ اللہ سے کہو مجھے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، اور دل میں ایمان رہے کہ صراط مستقیم علی ہے.
جو دل سے لے کر زبان تک کے سفر میں ہے، اگر وہ تشہد میں آ جائے تو نماز باطل کیوں ہوتی ہے بھائی؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تم سب کی عبادت قبول فرمائے۔ جانتے ہو ہر مجلس کے اختتامی لمحات پر یہی جملہ پوچھا ہے روزانہ، کیوں؟ تاکہ ننگے سر بیٹھنے والی اس قوم کو یہ احساس دلایا جائے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اسے ہماری خطابتوں سے، ہمارے علم سے کوئی غرض نہیں، کچھ لینا دینا نہیں۔ بس میں درد کا کوئی لمحہ یاد دلاتا ہوں، سن مجھ سے لینا، اپنے تصور قدے سے رابطہ کر کے پھر آنکھوں کا وضو کرا لینا۔ تازہ محرم گزارا ہے تم نے، اور یہ بھی حقیقت ہے 10 دن محرم ہوتا ہے بھائی کا، اور 11 سے محرم شروع ہو جاتا ہے علی کی بیٹی کا، اور یہ 10 دن کا نہیں، یہ 66 دنوں کا ہے۔ ہاں بس میں یاد دہانی کرانے لگا ہوں، جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں بلکہ گوشت ہے۔ 11 ہی کی بات کرنے لگا ہوں، سلطان کربلا کے علاوہ، یعنی تمہارے مولا حسین کے علاوہ، اکبر کے بابا کے علاوہ، جتنے شہید ہیں کربلا کے، سب کے سر 11 محرم کو کٹے ہیں۔ میں نے لفظ بھیجنے ہیں، کوشش کروں گا کہ میں اشارے میں تمہیں بات سمجھاؤں، اور تمہاری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میرے اشارے تک پہنچو، تاکہ مجھے اریاں لفظ استعمال کرنا ہی نہ پڑے۔ میں نے پہلا اشارہ یہ دیا کہ سر 11 کو کٹے، صرف اکبر کے بابا کا سر 10ویں کو شمر حرامی نے کاٹا تھا، باقی تمام شہداء کے 11 کو۔ دوسرا اشارہ دیتا ہوں، تمام ارباب مقاتل نے یہی لکھا ہے کہ شہداء کربلا کے سر اس وقت کٹے جب سیدانیاں مقتل میں مصروف ودا تھیں، جب بیویاں ودا کر رہی تھیں۔ ابھی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس اشارے تک پہنچے، تو اب مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا اسی طرح ہے، عباس کا سر ام کلثوم کی جھولی میں کٹا، اکبر کا سر لیلا کی آغوش میں کٹا، قاسم کا سر ام فروا کی جھولی میں۔ العظمت للہ۔ روئے ہو، کچھ کی چیخیں بلند ہوئی ہیں، کسی نے سینے پہ ہاتھ مارا، سوال کسی نے نہیں کیا کہ بہنوں کی جھولی میں بھائیوں کے سر کٹے، ماؤں کی آغوش میں بیٹوں کے سر جدا ہوئے، ماؤں نے بیٹے نہیں بچائے، بہنوں نے بھائی نہیں بچائے۔ بھائی میرے بچایا جاتا ہے ہاتھوں سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں ہاتھ پسے گردن تھے، زمین کربلا ہلتی رہی، اور زینب مدینے کی طرف دیکھ کے یہی کہتی رہی، نانا دین بچا تیرا۔ اللہ اکبر۔ لیکن زینب کا کچھ نہیں بچا۔ بس میں
چھوڑنے لگا ہوں منبر. کتابوں میں ہے ایک بہن نے بھائی بچانے کی کوشش کی. کس نے؟ 4 سال کی بطول نے. حسین کے سینے کی زینت نے. کب؟ کیسے؟ جب منقذ بن مرہ لعین نے خنجر اٹھایا اور اکبر کے لاشے پہ آیا. ہاں اب چوٹ لگ جائے تو للہ مجھے معاف کر دینا. لفظ یہ ہے کتابوں کے القت نفسها علی جسد اخیہا. سکینہ نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پہ گرا دیا. رو کے کہنے لگی جب تک میں زندہ ہوں اکبر کا سر نہیں کاٹنے دوں گی. یا تو میرے گلے پہ بھی خنجر چلا, پہلے میرا سر کاٹ پھر میرے بھائی کا. لفظ یہ کتابوں کے, یہ دائیں طرف آتا ہے, سکینہ دائیں طرف گر جاتی ہے, یہ بائیں طرف, سکینہ بائیں طرف. کافی کوششیں جب کر چکا, اس نے شمر کمینے سے کہا بچی مجھے سر نہیں کاٹنے دیتی. اب جن کے دل نازک ہیں ان کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اپنی قوم کا خادم سمجھتے ہوئے معاف کرنا. شمر کمینے نے کوئی چیز ہاتھ میں لی, سکینہ کے قریب آیا, اس کا ہاتھ اٹھتا رہا, زمین کی طرف آتا رہا اور لفظ یہی بولتا رہا چھوڑ دے لاشا, چھوڑ دے لاشا. اچانک سلطان کربلا کے لاش میں زلزلہ آیا. زینب میری سکینہ مر جائے گی, زینب میری بچی مرنے والی ہے, کوئی ظالم سے چھڑائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما, ایمانیان کے مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما, مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما, ہماری ولید بیانی قبول فرما, جو ان بھی اولاد نرین عطا فرما, جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما, جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما, جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ارض قطور متمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد.